جب دنیا آپ کو اپنے گھٹنوں پر دھکیل دیتی ہے تو آپ نماز کے لیے بہترین مقام پر ہوتے ہیں۔ مال کی زکوٰۃ نکالتے رہو، اس لیے کہ جب باغبان انگور کی بیکار شاخیں تراش دیتا ہے تو اس پر زیادہ انگور آتے ہیں۔ اگر تو اس قدر نماز پڑھے کہ کمر ٹیڑھی ہو جائے، اس قدر روزے رکھے کہ بدن بہت زیادہ دبلا ہو جائے، مگر ہرگز فائدہ نہ پائے گا جب تک حرام مال سے پرہیز نہ کرے گا۔ دل ایک آئینہ ہے، اگر وہ بدی سے پاک ہے تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، بے نمازی کو قرض مت دو، خواہ فاقہ سے اس کا منہ کھلا ہوا ہو، اس لیے کہ جو خدا کا قرض ادا نہیں کرتا اسے تیرے قرض کی فکر بھی نہ ہوگی۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر ہے، تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے، تو نہر کی تلاش نہ کر۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا، کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ دانائی کا تعلق بالوں کی سفیدی سے نہیں، عقل اور تجربے سے ہے۔ دل سیاہ ہو تو داڑھی کے سفید بالوں کی کیا وقت۔ صرف پیسہ ہی رزق نہیں بلکہ عقل، ادب، چہرہ، اولاد اور علم یہ بھی رزق ہیں، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ بہترین دوست بھی رزق میں شامل ہے۔ غم سے خالی ہو جاؤ، اس کے بارے میں سوچو جس نے خیال کی تخلیق کی۔ یہ دنیا تمہاری جانوں کا قید خانہ ہے، خبردار اس جانب دوڑو جو خدا کا میدان ہے، اس لیے کہ یہ عالم محدود اور اللہ لامحدود ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں، بات کرنے میں نرمی اختیار کرو، کیونکہ الفاظ کی بنسبت لہجے کا اثر زیادہ پڑتا ہے۔ اکیلا رہنا بری صحبت میں رہنے سے بہتر ہے۔ مشک وہ ہے جو اپنی خوشبو سے اپنا پتہ خود دے، نہ کہ عطار بتائے کہ یہ مشک ہے۔ زیادہ تر لڑکیاں اپنے بھائی سے امید رکھتی ہیں کہ وہ بزرگ والدین کی دیکھ بھال کرے، پر خود اپنے شوہر کو اس کام سے دور رکھتی ہیں۔ دریا کو پار کرنے کے لیے کشتی ایک سبب ضرور ہے، لیکن بھنور سے نکلنے کے لیے پھر دعا کے سفینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی کو اس کی ذات، نسل، رنگ، مکان اور لباس کی وجہ سے حقیر اور کمتر مت سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے بھی دینے والا ایک ہی اللہ ہے۔ نماز میں دل کی حاضری کی تدبیر یہ ہے کہ الفاظ کے معنی پر خیال رکھیں۔ اگر روزی عقل سے حاصل کی جاتی تو دنیا کے تمام بے وقوف بھوکے مر جاتے۔ غوطہ خور اگر مگرمچھ کے منہ سے خوف کھانے لگے تو کبھی قیمتی موتی حاصل نہیں کر سکے گا۔ تم پردے میں وہ کام نہ کرو جو لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے۔ انسان اپنے اندر چھپی ہوئی نفسانی خواہش کی وجہ سے برے لوگوں سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ کمزور پر زور کرنا شرافت نہیں ہے، کیونکہ جو پرندہ چیونٹی سے دانہ چھینے وہ کمینہ ہوتا ہے۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے،
کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا، لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ اپنے دل کو اس وقت تک توڑتے رہو جب تک یہ کشادہ نہ ہو جائے۔ بادشاہوں کو وہی شخص نصیحت کر سکتا ہے جس کو نہ سر کا خوف ہو نہ زر کی تمنا۔ امام غزالی فرماتے ہیں، نفس وہ کتا ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھونکتا رہتا ہے جب تک وہ غلط کام کروا نہ لے، اور جب انسان وہ کام کر لیتا ہے تو یہ کتا سو جاتا ہے، لیکن سونے سے پہلے ضمیر کو جگا جاتا ہے۔ اگر کسی چوپائے پر چند کتابیں لدی ہوں تو اس سے نہ تو وہ محقق ہو جاتا ہے اور نہ ہی دانشمند۔ شہوت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ ثواب اس کی مخالفت کرنے والے کو ملے گا۔ وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو زہر ہے، پھر چاہے طاقت، دولت، بھوک، لالچ، انا، سستی، محبت، امنگ، نفرت ہو یا ضرورت سے زیادہ کچھ بھی ہو۔ تمہاری روح کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں کہ تم خود کو کامل سمجھنے لگو۔ برا وقت انسان کو اتنا نہیں توڑتا جتنا برے وقت میں اپنوں سے لگائی گئی امیدیں انسان کو توڑ دیتی ہیں۔ محبت بوجھ نہیں ہوتی، مگر انسان کو جھکنا سکھا دیتی ہے۔ انسان کو خدا نے بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے، جنتی اور جہنمی وہ بعد میں بنتا ہے۔ جب آپ اونچائیوں کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہوں تو پیچھے چھوٹے لوگوں سے بھی بہت اچھا برتاؤ کریں، کیونکہ اترتے وقت یہ سبھی راستے میں پھر ملیں گے۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ جس عورت کی کلائی موٹی ہو وہ تین چیزوں کی بھوکی ہوتی ہے۔ نمبر 1 عیش و عشرت، نمبر 2 دولت، نمبر 3 عمدہ خوراک۔ 3 جگہوں پر پانی پی لینا مردانہ طاقت میں حیرت انگیز اضافہ کرتا ہے۔ صبح نہار منہ پانی پینا، جب پیاس نہ لگی ہو تب پانی پینا، روٹی کھانے کے درمیان پانی پی لینا۔